امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اٹلی میں جو پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے ان کو جو مسائل ڈاکومنٹیشن کے اٹیسٹیشن کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے جو حالیہ گورنمنٹ ہے پاکستان کی وہ کوئی اتنی اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے اٹلی کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ تھا کہ پاکستان سے لوگ موسمی کانٹریکٹ کے ویزے پہ آتے تھے۔ اٹلی میں ہر سال 1000 سے زیادہ پاکستانی آتے تھے، لیکن 2017 میں اٹالین وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ سے اس سلسلے میں بات کرے گا۔ تو امید یہ تھی کہ جب وہ بات کرے گا تو ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے جو اوورسیز پاکستانی والی پاکستان کے حوالے سے بڑے بلند و بانگ دعوے رکھتی تھی، وہ شاید اس سے کوٹا 1000 کے بجائے زیادہ بڑھا دے گی۔ لیکن پچھلے سال جب یہ کوٹا اوپن ہوا تو پتہ چلا کہ پاکستان کا کوٹا جو ہے وہ 0 ہو گیا ہے۔ اب پاکستان سے کوئی بھی لوگ موسمی کام کے ویزے پر نہیں آتے۔ اس سلسلے میں نے اٹلی میں موجود پی ٹی آئی کی قیادت سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے کوئی اس حوالے سے ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ کوٹا کیوں ختم ہوا۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا گورنمنٹ سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیوں ختم ہوا، تو اس حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ اس کے برعکس جب آپ اٹلی میں دوروں کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ شیخ رشید جیسے، شہریار افریدی جیسے، گورنر پنجاب جیسے لوگ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور ہمارے ہر پی ٹی آئی کے کارکن اور قائد کے ساتھ ان کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے جو سیاسی ورکر جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنی اہم جو پاکستان کو موقع ملا ہوا تھا وہ کیسے جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ تو اصل موضوع جو پاکستانیوں کا بنا ہوا ہے وہ فیڈیکس کے ساتھ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ فیملی اپلائی کرنے کے لیے یا دیگر ڈاکومنٹس جو جمع کرواتے ہیں وہ 6 مہینے تک اس کا کوئی جواب نہیں آتا، اور جب وہ چکر لگاتے رہتے ہیں بار بار کہ اس طرح کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ اس سوال کو میں 2 طریقوں سے ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اٹالین مائنڈ سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں ناموں میں تھوڑی بہت رد و بدل بھی ہو تو اس کو ہمیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ جیسے انگلش کے ٹرانسلیشن میں ہم محمد MOH سے بھی مان لیتے ہیں، MUH سے بھی مان لیتے ہیں، MOHAMMED سے بھی مان لیتے ہیں، MOHAMMAD سے بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن اٹالین قانون کے تحت اگر سپیلنگ میں ایک بھی حرف کا ڈفرنس ہے تو وہ obviously acceptable نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا نام MOHAMMED سے لکھا ہوا ہے اور وہ MUHAMMED سے لے آتا ہے تو ان کے لیے وہ فوراً جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں بار بار چکر لگوا رہے ہیں۔ تو میں جو لوگ اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو آپ دیکھ لیا کریں جو نام آپ نے ادھر لکھوایا ہے ویزا اپلائی کرنے کے وقت، کیا آپ کے رشتہ داروں نے وہی نام ان ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ڈاکومنٹس سے مراد جتنے بھی برتھ سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس سرٹیفکیٹ یا میرج سرٹیفکیٹ، ان میں سب میں ایک ہی سپیلنگ ہے، ایک ہی نام ہے، یا کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے۔ تو یہ تو ابتدائی طور پر آپ کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چکر نہ لگوائیں۔ دوسری جو میں کہنا چاہوں گا پی ٹی آئی کی حکومت سے اور اٹلی میں رہنے والے ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم فون پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس ملاقات میں سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن لیگل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریری طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ سے درخواست کریں۔ تو آپ تحریری طور پر گورنمنٹ سے ایک معاہدہ ہے جو دنیا کے ممالک نے کیا ہوا ہے، یہ کنونشن ہے 1961 کا، آجا کنونشن۔ وہ کنونشن اگر سائن ہو جائے تو اس کے بعد یہ جو امبیسی آپ کو چکر لگواتی ہے کہ بار بار یہ ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرواؤ، امبیسی کی مور لگواؤ، فلاں کرواؤ، یہ وہ، اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ کی گورنمنٹ ہی اگر اس مور کو آپ کو اوپر لگا دے گی، وہ کنونشن سائن کر لے، تو آپ کے ڈاکومنٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، بلکہ میری یہ درخواست ہے حکومت سے اور مطلب ہماری جو امبیسی ہے اس سے، اور جو وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو ڈیل کرتے ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ ایسے معاہدہ جات کے لیے، کہ وہ کریں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انڈیا اس معاہدے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہاں کسی انڈین کو اٹالین امبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنا ڈاکومنٹ بھیج دیں تو ایکسیپٹیبل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں
दीगर ममालिक हैं, जिन जिन ममालिक ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पूरे यूरोप में ये चल रहा है, पूरे यूरोप के कंट्रीज में कहीं भी कोई भी बंदा किसी भी एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट टेस्टेशन नहीं करवाता, क्योंकि वो एक दफ़ा वो कन्वेंशन अपोस्टिले उसको कहते हैं, अपोस्टिले की मोहर लग गई, आपके अपने मुल्क के इदारे लगा दें, तो फिर उसकी किसी को ज़रूरत नहीं रहती है। तो हमें बहसीयत पाकिस्तानी जो इटली में रह रहे हैं और जो इटली में ख़ास तौर पर अपने आप को लीडर समझते हैं, उनको ये चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट पर ये जोर डालें कि वो इस कन्वेंशन को जल्दी से जल्दी साइन करवाएं, ताकि हमारे लोग जो है वो ये जो 6-6 महीने और 8-8 महीने की जो प्रॉब्लम्स उनको होती हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हों। इनफरादी तौर पर आप कोशिश करें कि एम्बेसी को इस मसले के हवाले से आगाह करें, और अपनी एम्बेसी जो है वहाँ भी जो लोग आके बैठे हुए हैं, वेलफेयर अताशी जो होते हैं, उनका काम ही होता है कि जो मसाइल ओवरसीज़ के हैं उस मुल्क में उनको वो डील करें। और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि वेलफेयर अताशी साहब को के होते हुए पाकिस्तान का कोटा कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि वेलफेयर अताशी का तो काम ही होता है कि वो जिस मुल्क में जाके रहता है वहाँ के लोग, वहाँ उस मुल्क के साथ अपने शहरियों के लिए रोज़गार के मौके के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसे मसाइल आम लेवल पे आप हल करने की कोशिश भी करेंगे तो ज़ाहिर आप एहतियात तो कर सकते हैं, लेकिन मेन काम हुकूमत पाकिस्तान का करने वाला है। तो आप इस सिलसिले में आप इटालियन गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते कि हमें आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बार बार क्यों मांगे।